بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Lesson number 11, Surat Al-Mulk, Ayat 22 or 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على أفمن يمشي. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ کریں گے۔ یمشی یہاں پر مد اصلی بالیا، مکبن علی با کے اوپر تشدید ہے اس لیے شدت سے پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کیا جائے گا، یعنی تنوین کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا۔ وجہہ اہدی، وجہہ یہاں پر بڑی مد ہوگی کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ اہدی امن یمشی، اہدی یہاں پر بھی بڑی مد کریں گے، حروف مدہ کے بعد حمزہ۔ من یہاں پر دیکھیے میم پر تشدید ہے، غنہ کیا جائے گا، جبکہ نون ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ کریں گے۔ سویا علی صراط مستقیم، سویا علی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، اظہار حلقی کریں گے۔ صراط صاد کو بھی پر کرنا ہے، را کو بھی پر کرنا ہے، اور آگے طا کو بھی۔ اب زیر تنوین کے بعد مستقیم کا میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کیا جائے گا۔ صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم، یہاں پر دیکھیے قل یہاں قاف ہے، اس کو کل یعنی ڈنڈے والے کاف سے نہیں پڑھنا ورنہ معنی تبدیل ہو جائے گا۔ هو الذی زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا، جبکہ آگے بڑی مد ہو رہی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ انشأکم نون ساکن پر اخفا کیا جائے گا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ وَجَعَلَ یہاں پر لام کو لمبا نہیں کرنا، وَجَعَلَ لَكُمْ نہیں پڑھنا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ با پہ کلکلا کیا جائے گا اور صاد کو پر کرنا ہے، را کو بھی پر کرنا ہے۔ وَالْأَفْئِدَةَ یہاں پر وقف کی وجہ سے گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، قلیلم قاف کو پر کیا جائے گا، جبکہ آگے ادغام مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد میم آ رہی ہے۔ اگین پڑھتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون